جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر رات میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے خیر کے چاہنے والے تو آگے بڑھ، اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے کامیابی ملے، اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا، اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا، نہیں ہٹے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، چھٹکارا نصیب فرماتا ہے، خلاصی نصیب فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں پر نظر خاص فرماتا ہے۔ اس ماہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سخی کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا اشرا رحمت، دوسرا اشرا مغفرت، تیسرا اشرا دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر ایک خاص تجلی فرماتا ہے، ہر رات میں ایک خاص تجلی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رحمت کی نگاہ سے دیکھ کر میرا اللہ فرماتا ہے، دنیا والو ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ آج کی رات میں اسے بخش دوں، اور ہے کوئی بے اولاد مجھ سے نیک نرینہ اولاد مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے صالح اولاد مانگنے والا، آج کی رات میں اسے نیک نرینہ اور صالح اولاد عطا کروں۔ اور دنیا والو ہے کوئی مجھ سے بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے والا، آج رات میں اسے تندرستی عطا کروں، آج میں اسے صحت عطا کروں۔ اور ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی میری آغوش میں آنے والا، آج رات میں اسے اپنی رحمت کی آغوش میں ڈھانپ لوں۔ ہے کوئی مجھ سے اپنی عمر میں برکت لینے والا، آج رات میں اس کی عمر میں برکت ڈال۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائی۔ روزہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کرتا ہے، اللہ کو کہتا ہے مالک میں نے اسے کھانے سے روکا یہ رک گیا، مالک میں نے اسے پینے سے روکا یہ رک گیا، میرے ادب کی وجہ سے، میرے احترام کی وجہ سے اس نے ڈنڈی مارنی چھوڑ دی، نہ حق قتل کرنا چھوڑ دیا، اس نے ظلم کرنا چھوڑ دیا، میرے ادب اور احترام کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو ایذا دینی چھوڑ دی، تکلیف دینی چھوڑ دی، کسی کو درد دینا چھوڑ دیا، ایڑی مار کے چلنا چھوڑ دیا، فخر سے چلنا چھوڑ دیا، غرور سے چلنا چھوڑ دیا، غلط سننا چھوڑ دیا، میری خاطر اس نے غلط بولنا چھوڑ دیا، میری خاطر اس نے اپنے اندر سے حسد نکال دیا، غرور اور تکبر نکال دیا، اللہ اکبر، اپنے دل سے نفاق نکال دیا۔ مالک اس نے میری خاطر سب کچھ کیا، میں تجھ سے اس کی سفارش کرتا ہوں، مالک تو اسے بخش دے۔ میرا اللہ روزے کی سفارش قبول فرماتا ہے، روزے کی دعا قبول فرما کر جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے روزے دارو، اللہ رسول کے پیارو، مبارک ہو، میں نے تم سب کو بخش دیا ہے، تمہارے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ روزے دار کے لیے سحری سے افطاری تک مچھلیاں بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہیں، مچھلیاں، چرند پرند، چیونٹیاں بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ روزہ دار اللہ سے مانگنے کے لیے، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا اللہ جنت کی تمام حورین کو کہتا ہے چپ کرو، اپنی عبادت بند کر دو، عبادت چھوڑ کے میرے روزے دار بندے کی دعا پر آمین کہو۔ میرا روزے دار دعا مانگ رہا ہے، تم آمین کہو۔ مجھے بتاؤ جس کی دعا پر جنت کی تمام حورین آمین کہہ رہی ہوں، کیا خیال ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہوگی؟ یہاں سے نکلتی بعد میں ہوگی، قبول پہلے ہوتی ہوگی۔ روزہ دار کو روزہ افطار کرانے سے اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، جو شخص کسی روزہ دار کو ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، جو شخص کسی
روزہ دار کی افطاری کے وقت اسے کوئی شربت پلاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن حوض کوثر کا جام پلاؤں۔ تو جوانو، روزے کے دوران کھانا پینا اور بیوی سے صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے سے، پینے سے، بیوی سے صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر تم سے روزہ ٹوٹ بھی جائے۔ ایک شخص آیا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، آقا اگر روزہ ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا، میاں اگر روزہ ٹوٹ بھی جائے، خدا نہ کرے تم سے یہ غلطی، یہ گناہ ہو جائے تو ایک غلام آزاد کر دینا۔ آقا اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو فرمایا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ آقا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو میرے کریم نبی نے فرمایا پھر 60 دن مسلسل روزہ رکھنا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک صحابی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ایک صحابی میرے کریم نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے سیدھا جنت تک لے جائے، کوئی ایسا عمل بتا دینا آقا جو مجھے سیدھا جنت تک لے جائے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھا کر، یہ بے مثال عمل ہے، یہی عمل تجھے سیدھا جنت تک لے جائے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا افطار کے وقت بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ تو جوانو، آخر میں ایک اہم سبق دے کے اجازت چاہوں گا۔ جوانو، سحری کے وقت کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سامنے تو 10 کھانے پڑے ہوں اور تمہارے محلے میں رہنے والے غریب شخص کو سوکھی روٹی بھی نہ ملے سحری کے لیے۔ افطاری کے وقت تمہارے سامنے 12 کھانے لگے ہوئے ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو تمہارے محلے میں رہنے والا غریب شخص سوکھی روٹی اور ٹھنڈے پانی کے لیے ترستا رہے۔ رمضان المبارک کو غنیمت جانو، اس رمضان میں ڈھیروں نیکیاں خرید لو، ڈھیروں نیکیاں حاصل کر لو۔ محلے میں غریبوں کی مدد کرو، ان لاوارث بچوں کی مدد کرو جن کا تمہارے سوا مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر جس نے مدد کرنی بھی ہے تو وقت پر کرے، یہ نہ سوچے کہ کل میں مدد کروں گا، ہو سکتا ہے کل تیری زندگی میں نہ لکھی گئی ہو سکتا ہے یہ نیکی تیری زندگی کی آخری نیکی ہو سکتا ہے، یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو۔ کل کا سوچنے والے آج ہی جو کرنا ہے کر لے۔ میرے کریم نبی نے دشمنوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے۔ میرے نبی کے دروازے پر اگر کوئی دشمن آیا ہے، دشمن کے سروں پر بھی میرے کریم نبی نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے۔ ہم نے تو اپنوں کے سروں پر بھی شفقت بھرا ہاتھ نہ رکھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک یہودی بچہ تھا، میرے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ خدمت کیا تھی؟ میرے نبی جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے، جب بھی اپنی نالین مبارک اتارتے، جوتا مبارک اتارتے، تو یہ یہودی بچہ دوڑ کر میرے نبی کے جوتے کو ادباً احتراماً اٹھا کے چوم کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتا تھا، پھر میرے نبی کے جوتے کی رکھوالی کیا کرتا تھا۔ میرے نبی کے جوتے کو چومنے کے لیے، نالین مبارک کو چومنے کے لیے اگر اوپر چھوٹی موٹی مٹی پڑتی نا تو یہ یہودی بچہ فوراً ہی میرے کریم نبی کے جوتے کو صاف کر لیتا۔ میرے نبی کے جوتے کی رکھوالی کے لیے کھڑا ہے۔ میرے کریم نبی جب بھی مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو یہ یہودی بچہ فوراً جوتا اتارتا، میرے نبی کے قدم مبارک پہ ڈال دیتا۔ جوتا پہنا رہا ہے، جوتا اتار رہا ہے۔ قربان جاؤں آقا کی امن پسندی پر، میرے نبی نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا او یہودی ماں کے یہودی بچے کلمہ پڑھ لے، ایک دن بھی نہیں کہا تھا۔ میرے نبی جانتے ہیں یہ خود بھی یہودی ہے، اس کی ماں بھی یہودی، اس کا باپ بھی یہودی، ایک دن بھی نہیں کہا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ غلامی کرتا رہا۔ ہائے میں قربان جاؤں یہودی بچے تیرے مقدر پر، وہ نالین جو فرشتے اٹھانے کے لیے ترستے ہیں، یہودی بچے نے ایک بار نہیں ہزاروں بار اٹھائی ہیں، ہزاروں بار وہ جوتا چوما ہے، ہزاروں بار وہ نالین مبارک چومی ہے۔ آئے روزانہ آنے والا، روزانہ نظر آنے والا، روزانہ خدمت کرنے والا بچہ ایک دن نظر نہ آیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن میرے آقا نے پوچھا صحابہ وہ بچہ جو میری غلامی کرنے کے لیے آتا تھا، جو میری نوکری کے لیے آتا تھا، مجھے جوتا پہنا رہا ہے، جوتا اتار رہا ہے، میرا جوتا صاف کر رہا ہے، روزانہ نظر آنے والا بچہ 3 دن ہو گئے ہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟
کسی نے کہا آقا وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہو گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ پھر چلتے ہیں اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں. کسی نے کہا آقا وہ یہودی ہے, وہ یہودی ماں کا بچہ, یہودی باپ کا بچہ, آپ اس کے گھر اس کا حال پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی وہ مسئلہ الگ ہے, یہ دیکھ کہ وہ نوکر کس کا ہے, یہ دیکھ وہ غلام کس کا ہے. میرے نبی اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر پہنچے, دیکھا آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے, زندگی موت سے جنگ لڑ رہا ہے. میرے کریم نبی نے جب اس کی حالت دیکھی, میرے نبی نے فرمایا بچے ساری زندگی تو میری غلامی کرتا رہا, ساری زندگی تو میری نوکری کرتا رہا, ساری زندگی میرے جوتے پالش کرتا رہا, ساری زندگی مجھے جوتا پہناتا رہا اتارتا رہا, ساری زندگی تو نے میرا دیدار کیا. میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینے آیا ہوں کہ مرنے کے بعد میرے اللہ کا دیدار بھی کر لینا, مرنے کے بعد میرے مالک کا دیدار بھی کر لینا. اور بچے اب پڑھ لے, اب میں تجھے نوازنے آیا ہوں, تیری ساری زندگی کی نوکری کی جزا دینے آیا ہوں, پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, اس کا باپ بھی یہودی تھا. باپ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا نہیں بچے یہاں نا کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں, اور بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے نبیوں کا سردار ہمارے گھر چل کے آیا ہے, نبیوں کا امام ہمارے گھر چل کے آیا ہے. بچے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آج مر رہا ہے, آج کے دن تیری نوکری ختم, آج سے تیرے نبی کی میں خود ہی نوکری کیا کرتا رہوں گا, آج سے تیری نوکری ختم ہے. بچے نے کلمہ پڑھا, روح پرواز ہو گئی, اللہ کو جا ملا. باپ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان, ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان. اب یہ ساری زندگی انہوں نے میرے نبی کی نوکری پہ لگا دی. میرے نبی نے غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا, ہم نے اپنوں کے سروں پر بھی شفقت بھرا ہاتھ نہ رکھا. جوانو نفرتیں نہ پھیلاؤ, محبت پھیلاؤ, محبت پھیلاؤ, پیار کرو نبی کی امت سے, محبت کرو نبی کی امت سے, شفقت کرو نبی کی امت پہ, احساس کرو نبی کی امت پہ. اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا, اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے. تو جب ہم سب آقا کریم کی امت سے پیار کریں گے تو ہم سب آقا کو کتنے اچھے لگیں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ رمضان کے مہینے کی کیا ہی بات ہے, جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس ایک روزے کی قضا میں نفلی روزے رکھتا رہا, فرمایا یہ سارے روزے اس ایک قضا ہونے والے روزے کی برکتوں کی کمی پوری نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے 3 فیصلے صادر فرماتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 بابرکت فیصلے کون کون سے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلا فیصلہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے. آسمانوں کے تمام دروازے کھول دینے کا مطلب یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی طرف, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف, اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف. آسمانوں کے تمام دروازے کھولنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے تمام دروازے کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول کر اس ماہ میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے. فرمایا دوسرا فیصلہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے, دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے. دوزخ کے تمام دروازے بند کر کے میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے ہم نے تو دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں, اب بھی اگر تو جنتی نہ بن سکا, اب بھی اگر تو جنت حاصل نہیں کر سکا, پھر یہ تیری اپنی ہی بدقسمتی ہے, پھر یہ تیرا اپنا ہی نصیب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کھول کر جہنم کے تمام دروازے بند کر کے ہمیں ایک ماحول عطا کرتا ہے
जन्नत के तमाम दरवाजे खोलकर, जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद करके, दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद करके हमें एक माहौल अता करता है अल्लाह ताला। इस माहौल में रहकर जहन्नमी बनने की गुंजाइश कम और जन्नती बनने की गुंजाइश ज़्यादा है। अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ये बाबरकत महीना, इस महीने में देख हमने जन्नत के तमाम दरवाजे तेरे लिए खोल दिए, जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अब भी अगर तू जन्नती ना बन सका, फिर तेरा अपना ही मुकद्दर, तेरी अपनी ही बदकिस्मती। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा बदकिस्मत है वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में रमजान अल मुबारक का महीना पाया और जन्नत हासिल ना कर सका। रोजा रखता था लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ता था, रोजा रख के भी उसने जन्नत हासिल नहीं की। बदकिस्मत है वो शख्स, रोजा रखता था लेकिन झूठ बोलना नहीं छोड़ा। रोजा रख के झूठ बोलता था, रोजा रख के दूसरों पर जुल्म करता था। जिस तरह उसके हाथ पहले थे आज भी उसी तरह काम कर रहे हैं। रोजा रखने से पहले जिस तरह उसके हाथ डंडी मार रहे थे और आज रोजा रखने के बाद भी उसके हाथ डंडी मारने को नहीं रुके। जिस तरह पहले झूठ बोलता था आज रोजा रखने के बाद भी ऐसे ही झूठ ही बोल रहा है। जिस तरह पहले डंडी मारता था, मजलूम पर जुल्म करता था, इन हाथों से दूसरों को ईजा देता था, इन हाथों से दूसरों को तकलीफ देता था, इन हाथों से दूसरों को दर्द देता था। आज रोजा रखने के बाद भी इसका वही हाल है जो पहले था। मेरे करीम नबी ने ऐसे शख्स के बारे में फरमाया, और मैं ऐसा शख्स वैसे तो कहता है मैं रोजे से हूँ, पेट खाली है, पेट को भूख से मारता है, प्यास से मारता है, कहता है मैं रोजे में हूँ, लेकिन फरमाया अल्लाह के नज़दीक ऐसे शख्स की कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। ऐसा शख्स रोजा रखे ना रखे काम एक ही है, बात एक ही है। रोजा रखे या ना रखे बात एक ही है कि जिसने रोजा रख के भी झूठ नहीं छोड़, जिसने रोजा रख के भी डंडी मारनी नहीं छोड़ी, फिर वो रोजा ना ही रखे तो बेहतर है। प्यासा क्यों मर रहा है, वो भूखा क्यों मर रहा है। फरमाया हजरत अली जुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, तीसरा फैसला अल्लाह ताला तमाम शयातीन को जंजीरों से जकड़ा के बंद कर देता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, इंसान जब बुराई कर बैठता है, इंसान जब गुनाह कर बैठता है तो कहता है लानत हो शैतान पर, इसने मुझे बहका दी। ऐसे ना जब इंसान गुनाह करता है ना तो यही कहता है, जब बुराई करता है बुराई करने के फौरन बाद कहता है लानत हो शैतान पर, इसने मुझे बहका दिया। पर मैं लोगों, रमज़ान के महीने की बरकतों के सदके हमने तो तमाम शयातीन को पकड़ कर जंजीरों से बंद कर दिया है, जकड़ा दिया है। अब तुम ये क्यों कहते हो लानत हो शैतान पर, इसने हमें रोज़ा नहीं रखने दिया, लानत हो शैतान पर, इसने हमें क्यों झूठ बोलने दिया, क्यों गुनाह करने। और तमाम शयातीन तो इस वक्त जकड़े हुए, तुम लानत किसको दे रहे हो। अल्लाह अकबर। फरमाया ये जो शैतान मेरे बंदे को बहकाते हैं, रोज़ा नहीं रखने देते, नमाज नहीं पढ़ने देते, रमज़ान मुबारक की बरकतों के सदके हमने तमाम शयातीन को पकड़ कर जंजीरों से जकड़ा दिया ताकि ये मेरे बंदे को बहका ना सके, मेरा बंदा रोज़ा रख के मेरा महबूब बंदा बन जाए। अल्लाह अकबर। बहर के तमाम शयातीन तो जकड़ा दिए गए हैं मियाँ, जो तुम्हें बहकाने वाले थे वो तो पिंजरों में बंद कर दिए गए, जकड़ा दिए गए। अब रह गया अंदर वाला शैतान। बहर के तमाम शयातीन जो है ना सिम वो बंद कर दिए गए, जकड़ा दिए गए। अब रह गया अंदर वाला ये जो नफ्स है। इकबाल ने क्या खूब लिखा था, मियाँ तेरे अंदर ये जो शैतान बैठा हुआ है ना, इस शैतान को मार दे, नहीं तो ये तुम ही मार देगा। फरमाया इस शैतान को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो ये तुम ही गिरफ्तार कर ले। इकबाल ने क्या खूब लिखा था, कहा ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, अरे शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया, सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया, अरे मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, कच्ची है रब से चाहते ईमान मर गया, हैरत है तेरी किस्मत पे ऐ इकबाल, पैदा हुआ था खुशनुमा वीरान मर गया। अब इंसान को बहकाने वाले जो तमाम शयातीन हैं
وہ چکرا دیے گئے. اب رہ گیا انسان کے اندر کا یہ جو نفس ہے. اب اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا کر دیے. اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا کر دیا, روزہ عطا کر دیا. دن کو روزہ رکھیں, رات کو قیام کریں, اور قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا. دن کو روزہ رکھنا, رات کو قیام کرنا, پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا, مطلب قرآن مجید کی تلاوت سننا. یہ وہ 3 کام ہیں جو انسان کی نفس کی اصلاح کرتے ہیں. تو جوانو, آخر میں میں یہی سبق, یہی میسج دینا چاہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ تو صبح سویرے سحری کر کے ساتھ کھانے کھا کے سو جائیں, آپ کا غریب ہمسایہ اس کو کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہ ملے. کہیں ایسا نہ ہو افطاری کے وقت آپ کے سامنے 12 کھانے تیار پڑے ہوں اور وہ بھوکا, اپنے محلے میں رہنے والا بھوکا غریب ہمسایہ وہ سوکھی روٹی کے لیے, ٹھنڈے پانی کے لیے ترستا رہے. جوانو, اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے. نا میاں نا, اہم دن تو وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا. انسان نہیں ہوتا, عمل ہی انسان کو انسان بناتا ہے. انسان عمل ہی سے پہچانا جاتا ہے, ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں. صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے, اللہ کے بندوں کو درس دے رہے تھے. آپ نے فرمایا, لوگوں جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے اندر یہ 3 غلطیاں ختم کر دینا. فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے نا تو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے اندر کی یہ 3 غلطیاں بالکل ختم کر دینا. اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کے نزدیک تمہارے روزے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی, کوئی قدر نہیں ہوگی. پوچھا گیا حضرت وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, میاں اپنے ماں باپ کو دکھ دے کے روزہ نہ رکھنا, پہلی غلطی. اپنے ماں باپ کو ایذا دے کے, دکھ دے کے, تکلیف دے کے, غم دے کے, ان کی آنکھوں سے آنسو نکال کے روزہ نہ رکھنا. نہیں میاں, روزہ رکھنے سے پہلے اپنے والدین سے غلطیوں کی معافی مانگ لینا, تاکہ ان کا دل تمہاری وجہ سے دکھا بھی ہو تو پاک و صاف ہو جائے, اور ان کی دعائیں تمہاری زندگی میں شامل ہو کے تمہیں اللہ کے قریب کر دیں. کہیں ایسا نہ ہو باپ وہاں روتا رہے, تم روزے میں ہو. باپ رو رہا ہے, ماں رو رہی ہے, تم روزے میں ہو. باپ دکھی ہے, ماں دکھی ہے, بیٹا روزے میں, بیٹے کو کوئی فکر نہیں. باپ بھوکا ہے, ماں بھوکی ہے, بیٹا روزے میں ہے, بیٹے کو کوئی فکر نہیں. ایسا روزہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو تمہارے منہ پہ نہ مار دیا جائے. روزہ رکھنے سے پہلے اپنے والدین سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لینا. ماں باپ کو دکھ دے کے, درد دے کے, غم دے کے روزہ نہ رکھنا. فرمایا دوسری غلطی, روزہ رکھنے سے پہلے اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو یہ عادت ختم کر لینا. اگر تم باتوں پہ جھوٹ بولتے ہو تو روزہ رکھنے سے پہلے اللہ سے یہ وعدہ کر لینا, مالک میرا آپ سے وعدہ ہے آج کے بعد میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کیونکہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ روزے میں بھی ہو اور لعنت بھی برسے؟ یہ اللہ کو منظور نہیں, ایسا روزہ اللہ کو قبول نہیں. جھوٹ بولنا ایک خطرناک بیماری ہے جوانوں. انسان کے مسلسل جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے انسان اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ تھانے میں اگر مجرم کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دیا جائے, تھانے میں مجرم کی فہرست میں اگر ہمارا نام درج کر دیا جائے, ایسا ہو بھی جائے, تو کیا خیال ہے دن کا سکون رہے گا؟ کیا خیال ہے رات کو نیند آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی. میاں غور تو کرو, تھانے میں مجرم کی فہرست میں نام لکھنا کسی کو گوارا نہیں. تھانے میں مجرم کی فہرست میں نام دیکھنا کسی کو گوارا نہیں. تو
اللہ کے نزدیک جھوٹوں کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ والا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں برداشت کر سکتا۔ آج تو جھوٹ بولنا اتنا عام اور آسان ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والے لوگوں نے جھوٹ بولنے کو برائی ہی نہ سمجھا، گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو گناہ ہی نہیں، کہتے ہیں یہ تو برائی نہیں۔ ایسے ہی باتوں باتوں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جوانوں یاد رکھنا، اگر تم روزہ بھی رکھو ساتھ میں جھوٹ بھی بولو، میرے کریم نبی نے فرمایا جس نے روزہ رکھا پیٹ کو خالی رکھا، پیاسا رکھا، بھوکا رکھا۔ اگر کوئی پوچھ لے میاں روزہ ہے، کہا جی روزہ ہے، لیکن جھوٹ کا دامن نہیں چھوڑا، فرمایا اللہ کے نزدیک ایسے بندے کی روزے کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں۔ خدارا روزہ رکھنے سے پہلے اگر تم جھوٹ بولتے ہو، تم میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو یہ ختم کر لے۔ پوچھا گیا حضرت تیسری غلطی کون سی ہے؟ فرمایا حضرت علی نے میاں روزہ رکھنے سے پہلے اگر تم غصے جیسی بیماری کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، اگر تم اپنی فیملی میں غصہ کرتے ہو، بیوی کے آگے باتوں باتوں پہ غصہ کرتے ہو، بچوں کے آگے باتوں باتوں پہ غصہ کرتے ہو، فرمایا روزہ رکھنے سے پہلے غصہ ختم کر لینا، کیونکہ غصہ حرام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ حرام بھی کھائے اور روزہ بھی رکھے؟ یہ اللہ کو قبول نہیں، یہ اللہ کو منظور نہیں کہ بندہ روزہ بھی رکھے ساتھ میں حرام بھی کھائے۔ اور غصہ جو ہے یہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ خدارا جوانو، حضرت مولا علی کے اس قول کو یاد رکھنا، روزہ رکھنے سے پہلے اگر کوئی غصے جیسی بیماری کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو نکل جائے، پکی توبہ کر لے، غصہ نہ کرنا، پیار سے بات کرنا گھر والوں سے، محبت سے بات کرنا گھر والوں سے، تاکہ کوئی تجھے دیکھے تو کہے کہ جس طرح یہ اندر سے روزے میں ہے اسی طرح باہر سے بھی روزے میں۔ انسان کو خالصتاً روزہ رکھنا چاہیے، خالص روزہ رکھنا چاہیے۔ خالص روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو روزہ ہونا چاہیے۔ دماغ کا روزہ، غلط نہیں سوچیں گے، کانوں کا روزہ، غلط نہیں سنیں گے، گندے کلمات نہیں سنیں گے، گندی فلمیں نہیں سنیں گے، گندے گانے نہیں سنیں گے، گندی باتیں نہیں سنیں گے۔ فرمایا زبان کا روزہ، غلط نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، گندی باتیں نہیں کریں گے۔ فرمایا سینے کا روزہ، یہاں حسد نہیں رکھیں گے، کسی مسلمان بھائی کے لیے یہاں منافقت نہیں رکھیں گے، بغاوت نہیں رکھیں گے۔ دل کا روزہ، نفاق نہیں رکھیں گے، نفاق نکال دیں گے، دل پاک کو صاف کر دیں گے۔ ہاتھوں کا روزہ، کسی کو ایذا نہیں دیں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ان ہاتھوں سے کسی کو تھپڑ نہیں ماریں گے، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، دکھ نہیں دیں گے، ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہائے، ظلم ایک ایسی گندی بیماری اور بدترین گناہ ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ ظلم کرنا کسی کے اوپر۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ بابا جی میرے لیے بہترین عبادت کون سی ہے؟ میں نماز پڑھوں، نماز بہترین عبادت ہے، میرے لیے روزہ بہترین عبادت ہے، حج بہترین عبادت ہے، یا زکوٰۃ دینا بہترین عبادت ہے؟ مجھے بتایا جائے میرے لیے بہترین عبادت کون سی ہے؟ اس بزرگ اللہ والے نے فرمایا بادشاہ دوپہر کا سونا تیرے لیے بہترین عبادت ہے، دوپہر کا سونا تیرے لیے بہترین عبادت ہے، تاکہ کچھ دیر لوگ تیرے شر سے محفوظ رہیں، کچھ دیر لوگ تیرے ظلم سے محفوظ رہیں۔ فرمایا ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہ دینا، ان ہاتھوں سے کسی کو دکھ نہ دینا۔ ہاتھوں کا روزہ، کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، کسی کو دکھ نہیں دینا۔ پاؤں کا روزہ، ایڑی مار کے نہیں چلنا، پاؤں کا روزہ فخر سے نہیں چلنا، غرور سے نہیں چلنا، تکبر سے نہیں چلنا۔ آنکھوں کا روزہ بے حیائی نہیں دیکھنی، گندے مناظر نہیں دیکھنے۔ فرمایا میرے کریم نبی نے ایسا روزہ، ایسا خالص روزہ جس مرد، جس
عورت نے رکھا میرا اللہ اسے مبارک دیتا ہے، مبارک ہو تم نے مجھے پا لیا ہے، مبارک ہو تم نے مجھے حاصل کر لی۔ جنہوں نے ایسا خالص روزہ رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو روزہ تھا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسی کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں روزہ رکھ کے نیکیاں حاصل کرے گا، جو دنیا میں نمازیں پڑھ کے نیکیاں حاصل کرے گا، جو دنیا میں حج کر کے نیکیاں حاصل کرے گا، زکوٰۃ دے کے نیکیاں حاصل کرے گا، غریبوں کی مدد کر کے نیکیاں حاصل کرے گا، لیکن اس نے چغلی کی ہوگی کسی کے حق میں، اس نے غیبت کی ہوگی، اس نے چغلی کی ہوگی، اس نے ڈنڈی ماری ہوگی، ہاتھوں سے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو دکھ دیا ہوگا، کسی کو درد دیا ہوگا، کسی کو غم دیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ڈنڈی ماری ہوگی، ناپ تول میں کمی کی ہوگی۔ فرمایا اتنی نیکیاں لے کر آنے والا شخص، اس کی ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی جن لوگوں کی یہ غیبت کرتا رہا، چغلی کرتا رہا، حق مارتا رہا، ظلم کرتا رہا، ان لوگوں میں بانٹ دی جائے گی۔ یہ خالی ہاتھ ہو جائے گا، جب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا تو میرا اللہ فرمائے گا جہنم کے دروازے کھولو، اس نیکوکار بھرپور نیکیاں لے کے آنے والے شخص کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا میری امت کا وہ مفلس ترین شخص ہوگا۔ فرمایا غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں روزہ رکھ لو۔ ماہ رمضان تمہاری ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا آخری رمضان، دوسرا رمضان نہ آئے۔ اللہ اکبر، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو جوانوں۔ آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، کس سائٹ پہ چل پڑی۔ اے جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، جوانی میں تو اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، مست ملنگ بابا تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے، کسی نے دکھ دیا ہے، کسی نے درد دیا ہے، کسی نے غم دیا ہے، بھوک لگی ہے، کسی نے روٹی نہیں دی، پیاس لگی، کسی نے پانی نہیں دیا۔ کہا نہیں بیٹے یہ میرے مسئلے نہیں۔ کہا بابا پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہا بیٹے آج ویسے میرے دل نے چاہا کہ کیوں نہ میں بندوں کی رب سے صلح کرا لوں، آج ویسے میرے دل نے چاہا کہ کیوں نہ میں بندوں کی، دنیا والوں کی رب سے صلح کرا دوں۔ بابا جی پھر کیا ہو؟ کہا میاں اللہ تو مانتا ہے پر دنیا والے نہیں مانتے، میرا اللہ تو کہتا ہے لے آئے نہیں میری چوکھٹ پر، لے آئے نہیں میری دہلیز پر، ایک آنسو سے سارے کے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ یہاں سے ایک آنسو نکلے گا بعد میں خاشیت الہی میں، شرمندگی کی وجہ سے یہاں سے ایک آنسو نکلے گا، بعد میں سارے گناہ بخش دوں گا۔ ان کو بول ایک بار میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھیں، دنیا والوں کو بول ایک بار میری دہلیز پہ آ کر تو دیکھیں، اوے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ کہتا ہے دوسرے دن یہی بابا قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا، کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، اور کبھی کبھی تو بازاروں میں روتا ہے، کبھی کبھی تو قبرستانوں میں روتا ہے، آج کیا بنا؟ کہا بیٹا آج بھی میرا وہی کل والا ہی مسئلہ ہے۔ کہا آج میرے دل نے چاہا کہ کیوں نہ میں قبرستان والوں کی رب سے صلح کرا۔ کہا بابا پھر کیا بنا؟ کہا بیٹے نہ پوچھ، یہ تو رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، مالک ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تمہاری بخشش کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو چکا ہے، وہ بند کر دیا گیا۔ جوانوں ہماری بخشش کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا۔ جب آنکھیں بند ہوں گی تو بخشش کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لو،
انہی لمحوں میں توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہاں پہ بٹھا لو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا۔ جوانو آؤ نا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا اور قیام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت سننا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نفس کی اصلاح کرتی ہیں۔ انسان کے اندر یہ جو نفس ہے نا، انسان کے نفس کی اصلاح کرتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔ فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قراءت قرآن کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جائے۔ ایک شخص ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں عورتوں کی صحبت میں بیٹھا مسکرا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں عورتوں کی صحبت میں بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اس شخص کو جب عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے مسکراتا دیکھا، ہنستا دیکھا، گپے شپے مارتا دیکھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہاں سے اٹھایا، ایک سائٹ پہ لے گئے۔ ایک سائٹ پہ جا کے آپ نے فرمایا میاں میں نے اپنے بابا سے سنا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے اس کے اندر نفسانی خواہشات ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عورتوں کی صحبت میں زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سے، خوب گپے شپے مارنے سے، ہنسنے سے، مسکرانے سے، دل بہلانے سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں۔ جب انسان کے اندر نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں تو پھر انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی زندگی کی تباہی اور بربادی لکھ دیتا ہے۔ میاں ماہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت ہے، اور روزے کی حالت میں بیٹھ کے عورتوں کی صحبت میں بیٹھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے، اور تجھے پتہ نہیں ہے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کے روزے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو مسکرا رہا ہے، خوب گپیں لگا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، سینے کا بھی روزہ، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ میاں عورتوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جتنی جتنی نفسانی خواہشات ابھرتی جائیں گی روزے کا ثواب گھٹتا جائے گا، ادھر سے نفسانی خواہشات بڑھتی جائے گی، روزے کا ثواب گھٹتا جائے گا۔ روزے کا ثواب یہاں تک کہ 0/0 آ رہے گا۔ جب 0/0 آ پہنچے گا تو اس روزے کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا
فرمایا جو شخص اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں، پوچھا جائے کیوں، کہتا ہے روزے سے ہوں، لیکن وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے خوب گپے مارتا ہے، عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے اپنا دل بہلاتا ہے، عورتوں کی صحبت میں بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان کے اندر نفسانی خواہشات ابھر آتی ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے اللہ کے نزدیک ایسے شخص کے رکھے روزے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی۔ فرمایا میاں میں تمہیں 3 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر امام باقر کے بیٹے امام جعفر کی ان 3 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ فرمایا پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ دوسری نصیحت فرمایا امیروں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، امیروں کی محفل میں نہ بیٹھنا۔ پوچھا گیا حضرت کیوں؟ فرمایا امیروں کی محفل میں بیٹھنے سے انسان کو اپنی ہی نعمتیں حقیر لگنے لگ جاتی۔ امیروں کی محفل میں بیٹھنے سے، امیروں کی مجلس میں، امیروں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو اپنی ہی نعمتیں حقیر لگنے لگ جاتی۔ فرمایا جب انسان کو اپنی نعمتیں حقیر لگتی ہیں تو پھر انسان اللہ کی دی گئی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتا۔ جب انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر پاتا تو پھر یوں سمجھے انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی ناکامی لکھ رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں تیسری نصیحت، فرمایا کبھی بھول کر بھی جاہل سے بحث نہ کرنا، کبھی بھول کر بھی جاہل کی مجلس میں نہ بیٹھنا، جاہل سے سوال و جواب نہ کرنا، جاہل کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کبھی بھول کر بھی جاہل سے بحث نہ کرنا، کیونکہ جاہل کے سوال کا جو بہترین جواب ہے وہ ہے خاموشی۔ خاموشی اختیار کر لینا، چپ کرنا۔ فرمایا خاموشی اختیار کیا کرو، کیونکہ انسان کو جو مقام خاموشی سے ملتا ہے، چپ رہنے سے ملتا ہے، وہ کسی بھی عمل سے نہیں ملتا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ آئے اور تمہاری زندگی پرسکون گزرے، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دور میں تو ویسے ہی چپ رہنے والی جو عبادت ہے وہ اچھی ہے۔ اس دور میں چپ رہنے والی خاموشی والی جو عبادت ہے نا، کہ ہر وقت خاموشی رہنا اچھی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں رہنے والے کافی لوگ ہیں جنہوں نے اچھے الفاظوں کا مطلب بھی غلط سمجھ رکھا ہے۔ تو جوانوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو، ان لمحات کو ان دنوں کو، ان وقتوں کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ وہ کام کرو جو اللہ کو بھی پسند، اس کے رسول کو بھی پسند۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا نیک بندہ بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے، پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اسے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا دیتا۔ میں قربان جاؤں، میرے کریم نبی نے فرمایا اونٹ کی کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان کو پہنچتا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو سحری کے وقت، افطاری کے وقت اپنے دسترخوان پہ امیروں کی جگہ غریبوں کو بٹھاتے ہیں، امیروں کو بلانے کی جگہ مسکینوں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو بلا کے ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے ہیں، ٹھنڈا پانی پلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اونٹ کی کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلد رزق ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے وہ جس کے سامنے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے۔ فرمایا دنیا کا سب سے بڑا نیک اور اچھا انسان ہے وہ جس کے سامنے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دے۔
میرے کریم نبی سے پوچھا گیا آقا اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ آقا اگر ہمارے دل خدا نہ کرے پتھر بن جائیں، سخت بن جائیں، تو ان دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جب تمہارا دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، وہ ہے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افسوس ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے؟ حضرت علی نے فرمایا میاں فقط پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، پیٹ کو پیاسا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ خود کو متقی پرہیزگار 5 وقت کا نمازی اور گناہوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ انسان روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے سے تو دور ہو جاتا ہے، مگر ان ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کانوں سے گندے کلمات سنتا ہے، اس زبان سے گندے کلمات بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، دل کے اندر حسد رکھتا ہے، نفاق رکھتا ہے، ایڑی مار کے چلتا ہے، فخر سے چلتا ہے، تکبر سے چلتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتا۔ فرمایا ایسے شخص کو روزے کا ثواب نہیں دیا جاتا۔ جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گندے گانے بھی سنتا ہے، آنکھوں سے گندے مناظر بھی دیکھتا ہے۔ فرمایا لوگو اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جو شخص اس طرح کو روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا لوگو روزہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے، روزہ رکھو تو اس طرح کا رکھو کہ تمہارے ہاتھوں کو بھی روزہ ہو۔ ہاتھوں کے روزے ہونے کا مطلب کسی کو ایذا نہیں دیں گے، تمہارے کانوں کو بھی روزہ ہو، گندے کلمات نہیں سنیں گے، زبان کو بھی روزہ ہو، گندے کلمات بولیں گے نہیں، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں کا روزہ، گندے مناظر نہیں دیکھیں گے، پاؤں کا روزہ ایڑھی مار کے نہیں چلیں گے، تکبر سے نہیں چلیں گے۔ فرمایا ایسا روزے دار روزہ افطار بعد میں کرتا ہے، اللہ کا محبوب پہلے بن جاتا ہے، اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے۔ جو شخص اس طرح کا روزہ رکھتا ہے، ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا ایسا شخص روزہ افطار بعد میں کرتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ پہلے بن جاتا ہے، اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ رمضان کا ادب کریں، رمضان کا احترام کریں۔ رمضان جو چاہتا ہے رمضان کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کریں، رمضان کی رضا پر، رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کریں، اپنی رضا قربان کریں، پھر جا کے رمضان اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرائے گا، ضرور سفارش کرے گا۔ تب سفارش کرائے گا جب تم رمضان کی رضا پر اپنی رضا قربان کرو، رمضان کی چاہت پر، رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی اور چاہت قربان کرو گے، تب یہ رمضان جا کر اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرائے گا۔ جوانوں پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن آپ کے اور میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا، کامیابی کی راہ بتائی، اللہ کا راستہ دکھایا۔ اسی مقصد اور جد و جہد پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسی مشن پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب میرے کریم آقا کے بعد آج ہمارے لیے سب سے بڑا محسن وہ ہے جو وہ کام کر کے دکھائے جو کام رسول اللہ نے کیے۔ کون سے کام کیے؟ بھوکوں کو روٹی کھلائی، پیاسوں کو پانی پلایا، غریبوں کی مدد کی، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی۔ اللہ اکبر۔ اپنے دروازے پر اپنا آیا، اپنوں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ رکھا، اگر کوئی دشمن آیا ہے دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا۔ بھوکے کو روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اپنی زندگی کا اصلی مقصد سمجھا میرے کریم نبی نے۔ حضرت مولانا روم کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، حضرت مولانا روم نے اپنے مرید سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کہا حضرت مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ تو میری گلی میں رہنے والے کتے بھی کرتے ہیں،
کتوں کو بھی اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نظر تو نہ آیا نا؟ مرید بولا حضرت پھر آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مل جائے تو اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو کبھی نہ شکری نہیں کی۔ قبلہ بھوکے کو روٹی کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی بیٹی کو جہیز کے بغیر قبول کرنا، کسی بیمار سے اس کا حال چال پوچھنا، اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا، اس کی مدد کر دینا، اسے حوصلہ دینا، یہ ہیں تو بڑے سستے کام، یہ ہیں تو بڑے سستے عمل، مگر میرے اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ یہ عمل اپنانے والا شخص اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بندہ بن جاتا ہے۔ ان کاموں سے عرش والا اور مدینے والا بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ قیامت کے دن میرا اللہ اپنے بندوں سے کہے گا میرے بندو میں بھوکا تھا، مجھے روٹی کی ضرورت تھی، تم نے مجھے روٹی کیوں نہ دی؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تم نے مجھے پانی کیوں نہ دیا؟ میں بیمار تھا، تم میرا حال پوچھنے کو کیوں نہ آئے؟ بندے کہیں گے مالک تو ہر عیب سے پاک ہے، تو بیماری سے پاک، تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، پھر یہ بھوک کیسی، پھر یہ پیاس کیسی، پھر یہ بیماری کیسی؟ میرا اللہ فرمائے گا او میرے بندو تمہارے دروازے پر وہ غریب ضرورت مند آیا تھا، بھوکا آیا تھا روٹی مانگنے کے لیے، کاش کہ تم اسے ایک روٹی دے دیتے، کاش کہ تمہیں اس کی بھوک پر رحم آ جاتا اور تم اس کو میرا بندہ سمجھ کے ایک روٹی دے دیتے، آج اس کا اجر میں ہی تم کو عطا کرتا۔ فرمایا او میرے بندو تمہارے دروازے پر فلاں پیاسا شخص آیا تھا پانی مانگنے کے لیے، تم نے اسے پانی کیوں نہ دیا؟ اگر اس کو میرا بندہ سمجھ کر ایک گھونٹ پانی کا دے دیتے، آج اس کی جزا تم لوگ مجھ سے ہی لیتے۔ او نادانو تمہارے محلے میں میرا وہ بندہ بیمار پڑا تھا، اس کا حال پوچھنے کے لیے تم کیوں نہیں گئے تھے؟ کاش کہ تم لوگ میرے اس بندے کا حال پوچھنے چلے جاتے، اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے، اس کو حوصلہ دیتے، آج اس کا اجر تم لوگ مجھ سے ہی لیتے۔ جوانو میرے نبی کی شان دیکھیے، اپنا تو رہا اپنا، اگر دروازے پر دشمن بھی چل کر آیا ہے تو میرے کریم نبی نے دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا، کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس رخصت کیا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ ایک یہودیہ عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، گھر میں دو لوگ رہتے ہیں، ایک یہودیہ ماں رہتی ہے، ایک یہودی بچہ رہتا ہے۔ امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ یہ بچہ گیا چاچو جی کی چوکھٹ پر، دروازہ کھٹکایا، چاچو جی باہر نکلے، ہاں کیا لینا ہے؟ بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے، اب تو جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، خدارا تیرے گھر میں اگر کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ آئے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا، بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا۔ اس شخص نے کہا بچے خیر تو کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، بس دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بچے رو مت، چاچو جی نے اگر لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تجھے ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آئے۔ بیٹے اگر تو نے ماں کے لیے لباس لینا ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا، چلا جا محمد کی چوکھٹ پر۔ میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی چلا جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، اور سن لے وہ ہے مسلمانوں کا نبی۔ یہ بچہ گیا اپنی یہودیہ ماں کے پاس، کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا، روتا ہوا واپس کی طرف آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گئے، اس نے کہا اگر ماں کے لیے لباس لینا ہے تو کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جا، چلا جا محمد کی چوکھٹ پر جہاں دشمن بھی جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ماں نے کہا نہیں بیٹے اس کے دروازے پہ نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کو جو بھی ملتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے نا اس کو اپنا ہی بنا لیتا، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نظر تم پر پڑے اور تو اسی کا بھی نہ ہو جائے۔ بچے نے کہا نہیں ماں میں مذہب کا پکا ہی رہوں گا، جاتا ہوں چادر لینے، چادر دے گا تو دے دے گا، لباس دے گا تو دے دے گا، نہیں تو اسے پہلے بتا دوں گا میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ بچہ گیا، اس نے صحن حرم پر قدم رکھا،
کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے جب اس بچے کو دیکھا، بچے کا دل رو رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ اور تجھے کسی نے مارا ہے؟ بھوک لگی ہے، روٹی دوں؟ پیاس لگی، پانی دوں؟ کہا پہلے بتا دوں، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں۔ میری ماں نے مجھے روکا ہے، اس کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ میرے نبی مسکرائے۔ میرے نبی نے فرمایا، اچھا نہ پڑھنا کلمہ، یہ بتا کہ تو کیسے آیا؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی چادر ہو، کوئی پرانا لباس ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو، تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ ہائے، میرے کریم نبی نے جب سنا اس کی یہودیہ ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے اسے یہ نہیں کہا اوے دفع ہو جا، میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لیے نامیانہ۔ میرے نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، بچے کے ہاتھ میں دے دی۔ بچہ دوڑتا ہوا گیا، گھر میں ماں لیٹی ہوئی تھی، بچے نے جاتے ہی وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی۔ جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر آئی، ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا، بچے کہیں مذہب تو نہیں دے کے آ گیا، اور کہیں دین تو نہیں دے کے آ گیا؟ کہا نہیں ماں، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، مذہب بھی بچا کے آ گیا ہوں، دین بھی بچا کے آیا ہوں، چادر بھی لے کے آیا ہوں۔ ماں نے کہا، بچے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، تو سگے چچا جی گھر گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ تیری ماں کا جسم ڈھانپنے کے لیے تجھے چادر دے دی بیٹے۔ کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا، اس کا خدا بھی سچا۔ بیٹے اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہو۔